الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فأهديكم يا عبادي إنكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني فأطعمكم يا عبادي إنكم عار إلا من كسوته فاطلبوني أنا كسوتكم يا عبادي إنكم تقطعون في الليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا يا عبادي لن تبلغوا ذري فتذروني ويا عبادي لن تبلغوا نفعي فلا تنفعني إلى آخر الرواية أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ بزرگوں، بھائی اور دوستوں، عزیزوں، میں نے ایک لمبی حدیث شریف پڑھی ہے جی میں یہی حدیث منڈلا رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث قدسی کی شکل میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بھائی ہمارا کوئی آئیڈیل، کوئی امام، کوئی پیشوا، کوئی رہبر ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا ماوا ملجا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک مظلوم شخصیت کے جب ابھی اشعار پڑھے جا رہے تھے تو میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ اللہ، وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حالات سے دوچار ہوئے تو ان حالات میں آپ نے یہ اشعار لکھے تھے اور اخیر میں فرمایا کہ میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ میں مزار اقدس پر جا کر کے میں اپنے ان دکھڑوں کو سناؤں، میں اپنی ان باتوں کو سناؤں اور میں ان سے کہوں کہ سلام لے لو۔ عجیب عجیب طرح پر حضرت نے ایک نقشہ کھینچا، زمین بھی دشمن، فلک بھی دشمن، زمین بھی ہماری دشمن، فلک بھی دشمن ہے، بشکل رہبر کھڑے ہیں رہزن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشعار تو اس وقت کے حالات پر خوب فٹ ہو رہے ہیں، اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس پر یہ اشعار خوب فٹ ہو رہے ہیں کہ بشکل رہبر کھڑے ہے رہزن، خبر تو خیر الانام لے لو۔ تمہارے آقا اس امت پر ایک نگاہ آپ فرما لیجیے کہ آپ کی امت بہت دکھی ہے۔ اس وقت آپ کی امت کا جو حال ہے دیکھنے سے دیکھا نہیں جاتا، سننے سے سنا نہیں جاتا۔ برما کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں زمین کھا جائے۔ جو ظلم کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو کھڑے رہ کر سیدھا زندہ چیر دیا جاتا ہے، اس بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ایک عورت کو ننگا کر کے، برہنہ کر کے، اپنی عیاشیوں کو پوری کر کے درخت سے باندھ کر پاؤں کی طرف سے آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیٹ پر کاٹتے ہوئے آتے ہیں، تب اس غریب کی جان نکلتی ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس عورت کے اوپر، اور ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جن کو بٹھا کر کے ان کے سامنے ان کے بچوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہم جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے۔ بشکل رہبر کھڑے ہے رہزن، خبر تو خیر الانام لے لو۔ واقعتاً اس وقت کے حالات جو ہیں تو یہ صدائیں جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اشعار جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں مزار اقدس پر جا کر کے میرے ان حالات کو سناؤں۔ گویا حضرت اشارہ کرنا چاہتے تھے
کہ ہمارا کوئی ماوا اور ملجا ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں 40 درود کی کتاب لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں ناہنجار قسم کے لوگ کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ مکمل شریعت دین کو سمجھتے نہیں ہیں، روایات رسول کو سمجھتے نہیں ہیں اور طرح طرح کے اشکالات کرتے رہتے ہیں۔ میری پڑوس میں آ کر کے بیٹھ گئے، وہ مجھے کہنے لگے آپ کے ہاتھ میں کیا کتاب ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ 40 درود کی جو ہمارے حضرت شیخ کی ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ بھائی مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو پھر اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، آپ اس امت کے لیے دعا فرمائیے، آپ کے فیض سے ہم محروم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اپنی جگہ رہ کر کے ہم کوئی منتیں مانگتے ہو تو شرک ہے، یہاں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی حیات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اپنے قبر مبارک کے اندر، اور مزار اقدس پر جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو جب وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں تو ہم حضرت سے دعا کی التجا کریں گے تو وہ کیا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اس کو شرک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال کچھ باتیں ہوتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس قرآن کی آیت کے سلسلے میں کہ جب یہ لوگ جن کے اوپر حالات آتے تھے اگر وہ بجائے اس کے پاس جانے کے اس کے پاس جانے کے واستغفر لهم الرسول واستغفر اللہ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر وہ رسول کے پاس آتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے اور وہ خود بھی استغفار کرتے تو اللہ کو وہ توبہ کو قبول کرنے والا پاتے۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یہ آیت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی واستغفر لهم الرسول، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر مزار اقدس پر جا کر کے ہم یہ کہیں کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اللہ اور ہمارے حالات کو بدل دے، اور صرف اتنا نہیں، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر کے اس جملے کو لکھ کر ملفوظات عبد الماجد دریابادی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو مولانا عبد الماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابن کثیر بدعتی نہیں تھا، ایک طنز کر گئے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہوگا، فرمایا ابن کثیر بدعتی نہیں تھا بلکہ پکا محدث تھا، اور جب وہ محدث ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مزار اقدس پر جا کر کے اگر کوئی اپنے دکھرے اور اپنے حالات کو سناتا ہے امید ہے کہ آقا کی دعاؤں پر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ تو بہرحال اسی لیے ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا حضرت میں درود شریف پڑھتا ہوں مجھے لذت نہیں آتی، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولاً تو درود شریف لذت کے لیے نہ پڑھو، اولاً تو درود شریف لذت کے لیے نہ پڑھو، اس نیت سے پڑھو اللہ کا حکم ہے نبی کا حق ہے۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہمارے حضرت سے بھی ہم نے یہ جملہ سنا، فرمایا اس نیت سے درود شریف پڑھو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فرمایا جب درود شریف پڑھو تو تصور کرو کہ میں میرے آقا کے دربار میں کھڑا ہوں، تمہارا جی لگ جائے گا جب بھی درود شریف پڑھو۔ فرمایا تم یہ تصور کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میں کھڑا ہوں، مزار اقدس پر میں کھڑا ہوں، تو درود شریف کے پڑھنے میں جی لگے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت اس وقت بڑے دکھوں سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، بڑے حالات میں، بڑی پریشانیوں میں، عجم ہو یا عرب ہو، جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہر طرف دکھی 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 نظر آتا ہے۔ تو ہمارا کوئی آئیڈیل، کوئی رہبر، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ناچنے والا، کودنے والا، گانے والا، کوئی بڑے سے بڑا منسٹر ہو وہ ہمارا رہبر اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔
ہمارا آئیڈیل تو وہ مدینے میں جو شخصیت آرام فرما ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الاولین ہے، جو غر محجلین ہے، کہ صدیق کی صداقت بھی اسی کے سر جا رہی ہے، اور فاروق کی عدالت بھی اسی کے سر جا رہی ہے، اور عثمان کی حیا بھی اسی کے سر جا رہی ہے، اور علی کی شجاعت بھی اسی کے سر جا رہی ہے، اور عبد القادر جیلانی کی یہ ولایت بھی اسی کے سر جا رہی ہے، اور معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء کی ولایت بھی اسی کے سر جا رہی ہے۔ اگر ان کی اتباع نہ کرے تو نہ ولی بن سکتا ہے، نہ غوث بن سکتا ہے، نہ قطب بن سکتا ہے، نہ ابدال بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے۔ سب کا جو اصل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات میں ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے خیر خواہی ہے، ہماری زندگیوں کا بننا ہے، ہماری زندگیوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی محبوب بن سکتا ہے ہمارا تو آقا ہی ہمارے محبوب ہے۔ میری اور آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے دنیا میں آپ کسی سے بھی محبت کرو گے تو اس کی 3 بنیادیں ہوتی ہے، یا تو کسی سے محبت اس لیے کہ اس میں خوبصورتی ہے، اس میں جمال ہے، اس لیے دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہو، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہو اس کے کمال کی بنیاد پر کہ اس کے علم ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں زہد ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں بزرگیت ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کر رہے ہو، یا پھر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسان کی بنیاد پر کہ وہ میرا محسن ہے، کسی طرح بھی اس نے مجھ پر احسان کیا، میرے آڑے وقت میں کام آ گیا، میری مصیبت میں کام آ گیا، میری بیماری میں کام آ گیا، میری غریبی میں کام آ گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھو آج دوستوں کی پہچان اور دشمن کی پہچان بڑی مشکل ہو چکی ہے، اپنا کون اور پرایا کون بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تمہارے پڑوس میں بیٹھنے والا تمہیں چھرا مار رہا ہوگا اور تمہیں اس بات کا بھی اطلاع نہیں ہوگی کہ میرا پڑوسی ہی میرا مکان ڈھا رہا ہے اور میری بیوی اور میرے مکان کو پامال کر رہا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی کا طریقہ ہمیں بتایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے احبب حبیبک حولما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حولما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، فرمایا اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کل کو دشمن بنے گا تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ آج ساری راز کی باتیں تم نے کہہ دی، کل کو دشمن بنے گا تو اس صورت میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میرے سارے ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا کہ تیرا یہ بھی ویک پوائنٹ ہے۔ آج سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے والے جو مسلمان ہیں، جو علماء ہیں، ان کی عزت کو پامال کرنے والے ان کے پڑوسی دوست ہیں جنہوں نے ان کی عزت کو پامال کیا اور ان کے سامنے سارے رازوں کو رکھا گیا۔ انہی ویک پوائنٹوں کو لے کر انہوں نے مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْلَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، فرمایا اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کرنا کہ ساری دشمنی نہ نکال دینا، ذرا اعتدال میں رہنا، ذرا میانہ روی میں چلنا، کل کو تیرا دوست بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا دشمنی میں بھی آگے نہ بڑھ، دوستی میں بھی آگے نہ بڑھ، ساری راز کی باتیں نہ کہہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں زندگی دی ہے، خدا پاک کی قسم، ایسے نصائح، ایسے پیار بھرے جملے، ایسی محبتانہ انداز، یہ تو ہمارے باپ سے بھی کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ وہ انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اس رب کا جس کی صفت ہے سبقت رحمتی غضبی۔ جب وہ رب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کا آخری نبی بھی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور رحمت سے بھرا ہوا کبھی بھی جوش میں، غضب میں، کینے میں، حسد میں، بغض میں کلام نہیں کرتا۔ وہ کلام کرے گا تو محبت میں کلام کرے گا۔
آقا کے تمام کلام کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ محبتوں سے بھرے ہوئے کلام ہیں، پیار سے بھرے ہوئے کلام ہیں، ان کی باتوں کے اندر اتنی حکمتیں ہیں۔ ابھی 2-4 دن قبل ایک جوان کا انتقال ہوا، میں ان کے بچے ہیں، کوئی بڑے بھی نہیں ہیں، میں ان کی تعزیت کے لیے گیا تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو جو بھی مصلیحت ہوئی، جو بھی سبب بنا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور جو ہے آپریشن فیل ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپریشن فیل ہو گیا اور آپریشن کے فیل ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، بہرحال یہ سارے اسباب ہیں جس کی طرف ہم موت کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھی موت کو سبب ہی کی طرف بنایا ہے، میں نے بھی موت کو سبب ہی سے جوڑا ہے کہ تم جب بھی موت کا بیان کرو گے، سبب بیان کرو گے، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا مر گیا، برین ہیمریج ہو گیا مر گیا، آپریشن فیل ہو گیا مر گیا، ڈینگیو ہو گیا مر گیا، اس کے قلب پھٹ گیا مر گیا، اپینڈکس پھٹ گیا مر گیا، تم اسباب کی طرف ہی منسوخ کرو گے، حالانکہ کرنے والی تو میری ہی ذات ہے۔ انا احیی و امید، میں ہی حیات بھی دیتا ہوں، میں ہی موت بھی دیتا ہوں، لیکن میں نے موت کو منسوخ کر دیا اسباب کی تحت۔ امام غزالی بہت بڑا فلسفی، وہ یوں لکھتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اچھا ہوا سبب کی طرف منسوخ کیا، اگر اللہ سبب کی طرف منسوخ نہ کرتا اور پھر ہمارے گھروں میں موت ہوتی تو ہم اللہ پر برے بھلے کلمے بول دیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ فیملی کفر میں چلی جاتی۔ اللہ ہم کو کفر سے بچانا چاہتا تھا، مرنے والے کو سبب کی طرف منسوخ کر دیا۔ اتنی بڑی حکمت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اللہ ہم کو کفر سے بچانا چاہتا تھا، ورنہ تو میں بھی کلمات کفر بول کر ایمان سے، وہ تو مرنے والا تو چلا جاتا لیکن میں کفر میں چلا جاتا، میری عورت چلی جاتی، میرا بچہ چلا جاتا، میرے اقارب رشتہ دار کفر میں چلے جاتے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے یہ بندے کفر میں جائیں، اس لیے اس نے موت کو منسوب الی سبب کر دیا۔ امام غزالی سے کسی ملحد نے سوال کیا، میں آپ کو دستک دے کر جاتا ہوں، جاؤ ان بزرگوں کے پاس اس دارالعلوم کے اندر، وہاں جا کر کے بیٹھو، قرآن حدیث کی حکمتوں کو سمجھو، اللہ اس کے رسول کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سی مرتبہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہے اور وہ لامحدود ذات ہے، اس لیے کبھی ہماری عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ تاہم ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی خدمت میں مدرسوں کے اندر سہارا لینا چاہیے۔ ہر وقت پیسے کمانے میں نہ پڑے رہو، ہر وقت دکانوں پہ مست نہ رہو، بلکہ جاؤ ان بزرگوں کے پاس اور قرآن اور حدیث کو سمجھو۔ جب سمجھو گے تو سینے میں اللہ کی محبت بھی اترتی چلی جائے گی اور رسول اللہ کی محبت بھی اترتی چلی جائے گی۔ امام غزالی سے کسی ملحد نے پوچھا کہ عجیب و غریب تم لوگ ہو، تمہارے قرآن نے تو وضو کی ابتدا کی ہے چہرہ دھونے سے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، چہرہ دھو، ہاتھ دھو اور سر پر مسح کرو، پاؤں دھو لو، اور تم لوگ قرآن کے خلاف وضو کر رہے ہو، پہلے ہاتھ دھوتے ہو، اس کے بعد کلی کرتے ہو، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہو، تو تم تو قرآن کے خلاف وضو کر رہے ہو، تم سب کے سب قرآن کے باغی ہو۔ حضرت امام غزالی، اگر ہمارے زمانے میں یہ اشکال ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی یوں کہہ دیتا کہ بات صحیح کہہ رہا ہے، ہم قرآن کے باغی ہو گئے، ہم حدیث کا انکار کر بیٹھتے، ہم کلام نبوت اور عمل رسول کا انکار کر بیٹھتے۔ امام غزالی جواب دے رہے ہیں، فرمایا وضو مقدس عبادت کے لیے ہے، نماز مقدس عبادت ہے، اس مقدس عبادت کے لیے اللہ نے وضو کو رکھا، تو وضو بھی مقدس عبادت ہو گئی۔ یہ تو حنفیہ نے تعویل کر لی ہے کہ نیت کیے بغیر بھی وضو ہو جاتی ہے، ورنہ ائمہ ثلاثہ کے وہاں تو نیت کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑو، سنت تو سنت، کم سے کم سنت کی نیت سے ہی وضو سے پہلے نیت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حنفیہ
کیا کہ پوچھڑا پکڑنے پر بغیر نیت کے وضو کیا، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ہمارے وہاں سنت تو کہا ہی گیا ہے، تو ہم کیوں سنت کو چھوڑ دیں؟ صاحب نور الازا علامہ شرم بلانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الازا میں لکھا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں اختلاف سے بچ سکتے ہو تو عمل کر لو۔ یہاں اختلاف سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے، چوتھائی سر کا مسح ہمارے وہاں فرض ہے، لیکن امام مالک نے کہا کل سر کا مسح فرض ہے۔ اگر میں نے کل سر کا مسح کر لیا کیا بگڑ جائے گا میرا؟ کیا میں صرف ربع ہی کو پکڑ کے رہوں گا؟ میں صرف چوتھائی ہی کو پکڑ کے رہوں گا؟ یا میں اس بات پر عمل کروں گا جس بات میں ربع اور چوتھائی بھی آ جاتا ہو؟ کل کے مسح میں چوتھائی آ جاتا ہے، چوتھائی میں کل نہیں آتا۔ اس لیے صاحب نور الازا لکھتے ہیں کہ جن مسائل میں تم اختلاف سے بچ سکتے ہو بچ کر کے پورے پر عمل کر لو تاکہ اختلاف سے بچ جاؤ۔ تو بہرحال امام غزالی کے سامنے جب یہ سوال آیا تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وضو مقدس نماز کے لیے، تو وضو بھی مقدس ہو گیا، اور جب وضو مقدس ہوا تو اس کے لیے پانی کے بھی مقدس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب پانی کے مقدس ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پانی مقدس ہے؟ فرمایا پانی میں 3 اوصاف ہے، ایک رنگ ہے، ایک مزہ ہے اور ایک بو ہے، یعنی اس کی خوشبو ہے، یہ 3 ہے۔ تو فرمایا ہمارے نبی کہتے ہیں کہ پانی مقدس ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا پہلے ہاتھ دھو لو تاکہ کلر کا پتہ چل جائے، پھر کلی کرو تاکہ ذائقے کا پتہ چل جائے، پھر ناک میں پانی ڈالو تاکہ بو کا پتہ چل جائے۔ جب تینوں طرح پر پانی کا مقدس ہونا ثابت ہو گیا تو اذا قمتم الی الصلاۃ پر عمل کر لو۔ اب وضو کو شروع کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی جگہ عقل ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ ہمارے ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سارے نوالے بن کر تیار رکھے ہیں، صرف ہم کو اٹھا کر منہ میں رکھنا ہے۔ اس وقت کے اشکالات تو چپٹی کے ہیں ہمارے اکابر کے اشکالات کے مقابلے میں، اگر ہم غور سے ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آج کے اشکالات تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر احسان کی بنیاد پر اگر محبت ہو سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہت سے دنیا میں ہمارے محسن ہوتے ہیں، ان محسنوں سے ہم محبت کرتے ہیں تو جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر اب ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے، حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، جمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر بہترین کوئی نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ حضرت نے فرمایا چاند کی طرح۔ کیا اشارہ تھا؟ اگر تلوار کی طرح کہہ دیتے تو تلوار میں بھی چمک ہے، لیکن تلوار لمبی ہے، شاید کو سمجھ لیتا کہ حضرت کا چہرہ لمبا ہوگا اور لمبا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں، چاند کی طرح گولائی لیے ہوئے تھا، آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ کا شعر تو بہت مشہور ہے، لواہی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ فرمایا یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئے، عاشق ہو گئے تو کچھ وزیروں کی بیویوں نے کہا بے وقوف، غلام پر فریفتہ، نوکر پر فریفتہ ہو گئے، تو زلیخا نے کہا تم بھی دیکھو گی تو فریفتہ ہو جاؤ گے۔ ہے ہی یوسف ایسا؟ اچھا بتانا تھا کہ یوسف کیسا ہے تو ساری عورتوں کو دعوت دی، فروٹ رکھا، چھڑیاں رکھی اور اس کے بعد کہا کھاؤ۔ ہر ایک کے ہاتھ میں فروٹ اور چھری ہے، اور ادھر سے زلیخا نے یوسف کو بلایا، یوسف آؤ یہاں کام ہے کچھ۔ نہیں پتا تھا کہ ابھی یوسف آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نکلے اور ساری عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھنے لگی، فروٹ کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے۔ اس پر عائشہ کہہ رہی ہے کہ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر وہ میرے نبی کی پیشانی کو دیکھ لیتی۔ لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، میرے آقا کی پیشانی کو دیکھ لیتی، لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ فرمایا انگلی کیا ہوتی ہے؟ دلوں کو کاٹ دیتی۔
اور صحابہ نے کتوا کر بتا دیا، صحابہ نے دلوں کو کتوا کر بتا دیا۔ احد کا واقعہ پوچھیے آپ، روایتوں میں بھرا پڑا ہے کہ عورت جا رہی ہے، کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا، فرمایا پرواہ نہیں ہے، شوہر شہید ہو گیا، فرمایا پرواہ نہیں ہے، باپ شہید ہو گیا، فرمایا پرواہ نہیں ہے، میرے آقا کا حال بتاؤ مجھے، میرے آقا کا حال بتاؤ۔ نہ بیٹی کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ شوہر کی فکر، اگر فکر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ امت بھی آج اس نبی کی سنتوں کی اتنی فکر پر آ جائے، خدا پاک کی قسم، جو بدر میں مدر اتری تھی وہ آج بھی اتر سکتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ نصرت آج بھی اتر سکتی ہے، بشرطے کہ یہ امت آج بھی ان طریقوں پر آ جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، 3 بڑے معرکے حضور کی موجودگی میں ہوئے، بدر، احد اور حنین۔ ان تینوں معرکے سے اللہ نے اس امت کو عجیب و غریب سبق دیا، بدر کے ذریعے سے سبق دیا ہے، اے لوگو تم اللہ کی مدد کو کیسے لوگے، اللہ کی مدد تم کیسے لوگے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کو اپناؤ گے تو اس صورت میں تمہیں مدد ملے گی۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز، صبر کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرو گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن تمہارے اوپر آ جاتے ہیں تو میں تمہاری مدد کروں گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، میرے فرشتوں کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے امت اگر آج صبر اختیار کر لے اور تقوی اختیار کر لے تو اللہ کی مدد اترے گی۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف بھی خوب سمجھو، امت نے صبر کی تعریف نہیں سمجھی۔ صبر کا معنی ہوتا ہے مسائل کو برداشت کرتے ہوئے اللہ اس کے نبی کے فرمود پر قائم رہنا۔ خوب یاد رکھنا، صرف مصیبت کو جھیلنا صبر نہیں ہے، وہ تو چور پکڑا گیا، پولیس ڈنڈے مار رہی ہے، وہ بھی صبر کر رہا ہے، تو آپ جا کر اس کو کہو گے ان اللہ مع الصابرین، بھائی صبر کر بیٹا صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ بھی جھیل رہا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے مسائل کو جھیلتے ہوئے اللہ کے فرمودات پر قائم رہنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ بیماری آئی ہے میں برداشت بھی کر رہا ہوں، نماز بھی نہیں چھوڑوں، حالات آئے ہیں میں برداشت بھی کر رہا ہوں، شکوہ شکایت بھی نہ کرو، توکل اختیار کرو، اللہ کی طرف سے ان باتوں کو سمجھو، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور مسائل کو تو جھیلتے رہے، شریعت کو چھوڑ دیا تو یہ صبر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں یہی کام کیا۔ صبر کون سا تھا؟ صبر یہ تھا کہ مسائل بھی جھیل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمودات رب کے اوپر اور فرمودات نبوی کے اوپر بھی قائم ہے۔ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کا معنی عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد میں قدر تبدیلی الفاظ کے ساتھ فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاق فی الصدر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی بندہ تقوی تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ شبے والی چیز کو بھی نہ چھوڑ دے۔ شبے والی چیز، حرام چیز تو بہت دور کی بات ہو گئی، شبے والی چیز جس میں شبہ ہو گیا، یہ میری ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ میری ہو سکتی ہے یا نہیں، تھوڑا سا شبہ ہو گیا، فرمایا شبے والی شک والی چیز کو چھوڑ دو، تبھی جا کر تقوی کے مقام پر پہنچیں گے۔ امت کا حال یہ ہو گیا کہ شبہ تو بہت دور کی بات حرام میں پڑی ہوئی ہے۔ میراث کے مسائل میں صف اول میں نماز پڑھنے والوں کا حال آپ دیکھ لیں، میراث کے مسائل میں تہجد گزاروں کا حال آپ دیکھ لیں، میراث کے مسائل میں علماء کا حال آپ دیکھ لیں، میراث کے مسائل میں دعوت و تبلیغ کے داعیوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس طرف چلے پر چلے لگتے جا رہے ہیں، اس پر بخاری شریف کا سبق پڑھاتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ بہنوں کی میراث نہیں دے رہا ہے، بھائی کا میراث نہیں دے رہا ہے، نہ معلوم کیسی کیسی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔
حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، پھر ہمارے پاس تقویٰ کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ کے ملفوظات ابھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کتاب میں ایک عجیب ملفوظ حضرت کا پڑھا۔ حضرت نے فرمایا نوافل ادا نہ ہو تو نہ ہو، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سنو، بہت بڑی بات ہے، نوافل ادا نہ ہو تو نہ ہو، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اشراق نہیں پڑھی، کوئی آپ پڑھو تو بہت اچھی بات ہے، اوابین پڑھو تو بہت اچھی بات ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر کبھی اشراق چھوٹ گئے، کبھی اوابین چھوٹ گئے، کبھی تہجد چھوٹ گئے، کبھی چاند چھوٹ گئے، فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر آگے جن سنو، فرماتے ہیں کہ محل ایمان بھی دل ہے، ایمان کا محل دل ہے، التصدیق بالقلب، ایمان کا محل دل ہے۔ اور دوسری طرف حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے دل پر کالا دھبا لگا دیتے ہیں گناہ کی بنیاد پر، تو جہاں ایمان ہے وہی کالا دھبا لگا، اب یہ دھبا بڑھتا چلا گیا تو ظلمت آ گئی۔ ایمان کی روشنی اور گناہوں کی ظلمت دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا ظلمت نہیں، یا ظلمت آئے گی تو ایمان نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب کہ تو نے اگر معاصی کا ارتکاب کیا اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو تیرے گناہوں کی ظلمت اور تاریکی تیرے ایمان کو ختم کر دے گی، اس لیے کہ محل ایمان بھی دل ہے اور معاصی کا سیاہی بھی قلب ہی ہے، تو ایک ہی محل میں دونوں باتیں ہو رہی ہے اور دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہوگا؟ انسان معاصی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ معاصی کو حلال سمجھ لیتا ہے، اور جب حلال سمجھتا ہے تو شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا پوچھئے مفتی صاحب سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور سنو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، میرے بھائیوں میں اپنے اکابر کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو وہ عذاب جو اللہ نے اگلی قوموں پر بھیجا، قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر، پتھروں کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، زمین کو الٹنے کی شکل میں، مختلف انداز میں عذاب بھیجا۔ فرمایا وہ عذاب بھی اللہ اس امت پر بھیج سکتا ہے، قادر مطلق ہے، لیکن وہ نہیں بھیج رہا ہے۔ اپنا کمال نہ سمجھنا، نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ وہ عذاب تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک عذاب کا امکان ہے اس امت کے اوپر، اور وہ عذاب کون سا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم معاصی بہت کرو گے اور کرتے چلے جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حق تعالی تمہاری نگاہ میں خیر کو یہ مردود بنا دے گا اور شر کو مرغوب بنا دے گا، تمہیں برائی اچھی لگے گی اور تمہیں نیکی بری لگے گی۔ فرمایا تمہارے عقل کا فساد ڈال دے گا، اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مشرکین مکہ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں کہا آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ الناس بمانا صحابہ ہے، جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لے آؤ۔ تو ان کی عقلیں گناہ کر کر کے معاف ہو چکی تھی، تو یہ کیا کہنے لگے؟ آمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ انہوں نے اچھوں کو برا سمجھا اور بروں کو اچھا سمجھا، نیکی کو برائی سمجھا اور برائی کو اچھائی سمجھا۔ یہ بھی ایک عذاب ہے جب انسان برائیوں میں بہت مبتلا کرتا ہے، بہت مبتلا ہوتا ہے، خیر کے راستے مسدود اور بند ہو جاتے ہیں اور شر سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ میری آپ کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے، بڑا خطرناک یہ عذاب ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم صبح اٹھو تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں بہت بچنا چاہتا ہوں گناہوں سے، میں بہت بچنا چاہتا ہوں گناہوں سے، میں چاہتا ہوں میرا پاؤں نہ پھسلے، لیکن میں کیا کروں؟ جب میں نکلتا ہوں تو شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے، نفس بھی ساتھ ہوتا ہے،
باہر کا ماحول بھی عریانیت کو لیے ہوئے کھڑا ہے، گندی تصویریں بھی لگی ہوئی ہے، موبائل کی دنیا بھی ننگے فلموں کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ میں بہت چاہتا ہوں کہ گناہ سے بچوں، لیکن اے اللہ کبھی میرا پاؤں پھسلنے لگے، کبھی میرا پاؤں ہٹنے لگے، اے اللہ تو ہی ہاتھ پکڑ لینا، تو نے پکڑا تو بچوں گا اور تو نے نہیں پکڑا تو میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ فرمایا روزانہ صبح کو یہ دعا کرو اور اس دعا کے بعد نکلو، اگر یہ دعا کر کے نکلیں گے کبھی باہر کے ماحول سے گناہ پر میرا پاؤں پھسلنے لگا، انشاءاللہ اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لے گا، ہمیں برائیوں میں نہیں جانے دے گا، ہمیں گناہوں میں ملوث نہیں ہونے دے گا۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر جمال کے اعتبار سے کوئی محبوب ہو سکتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے بھائیوں کون جمال والا، کون خوبصورت ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بہترین شکل والا کون ہوگا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شباہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے اشعار میں یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی شعر نہیں ہے، اگر اس شعر کے اوپر غور کیا جائے تو ساری دنیا کے شعراء کے شعر کو جو حضور کے شان میں کہے جاتے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھو، حضرت حسان کا شعر پھر بھی جھک جائے گا، اس لیے کہ وہ دیکھ کر بول رہا ہے، ہم تخیلات سے بول رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھ کر بول رہے ہیں۔ فرمایا آپ تو ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے چاہا، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا میری ناک ایسی بنانا، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا میرا چہرہ ایسا بنانا، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا میری داڑھی ایسے بنانا، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا میرے ہاتھ کے ہتھیلیوں کو پرغداز نرم نرم بنانا، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا کہ آپ کی پنڈلیاں پرغداز بنا، جیسے آپ نے کہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ کیسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیوں اگر جمال کی بنیاد پر کوئی محبوب ہو سکتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کمال کی بنیاد پر بھی اگر کوئی محبوب ہو سکتا ہے تو آپ سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑھ کر تقدس کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑھ کر پرہیزگاری کسی کے پاس نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تھے اذا امرهم بما یطیقون، ایسے کاموں کا حکم دیتے تھے جو بس میں تھا، مجاہدے والا نہیں کہ صحابہ کر نہ پائیں، ایسے کام کا حکم کبھی نہیں دیتے تھے۔ اذا امرهم بما یطیقون، بہت بوجھ نہیں ڈالتے تھے حضرت کہ رات میں 3 گھنٹے کھڑے رہو، رات میں 4 گھنٹے، بلکہ صحابہ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا، نبی نے منع فرمایا نہ رکھو صوم وصال۔ صوم وصال کا معنی افطاری نہیں، سحری نہیں، 2-4 دن ویسے ہی گزر جائیں، 4 دن گزر جائیں، نہ سحری نہ افطاری، اس کو صوم وصال حضرت رکھتے تھے، حضرت خود رکھتے تھے، 6 دن تک حضرت نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، مسلسل صوم وصال۔ صحابہ نے رکھنا چاہا، حضرت نے منع فرمایا تم نہ رکھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں نا؟ فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، فرمایا مجھے ذکر میں وہ لذت آتی ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تم نہیں رکھ پاؤ گے، تم اس مقام پر نہیں ہو، تم نہ رکھو۔ اور ایک مرتبہ صحابہ نے پھر بھی نہیں مانا اور رکھنا شروع کیا تو حضرت نے بھی رکھتے ہی چلے گئے، کوئی نہ افطاری نہ سحری، یہاں تک کہ مہینہ پورا۔ حضرت نے فرمایا اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور رکھتا تھا کہ تمہیں بھی پتا چلتا کہ کب تک میرے ساتھ چلو گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ تنقیل تھی، قدر سزا تھی۔ معلوم ہوتا ہے میں نے اس سے طلبہ کو کہا کہ طالب علم فجر کی نماز نہ پڑھے تو بطور تنقیل کے اس کو کہا جائے پہلے فجر کی نماز پڑھ اور اس کے بعد 20 رکعت نفل پڑھ رہا میرے سامنے، تو بطور تنقیل کے اس کا جواب نکل آیا۔ حضرت رکھتے چلے گئے، فرمایا چاند طلوع نہ ہوتا تو میں اور رکھتا، میں دیکھتا تم کتنی میری تابع داری کرتے اور کتنے تم صوم وصال کو رکھتے۔ تو حضرت خود مجاہدہ برداشت کرتے تھے، لیکن امت کے باب میں فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی کرو
اور سختی نہ کرو، بشارتیں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باب میں طریقہ اختیار کیا، فرمائیدہ امرہم بما یطیقون، جو بس میں ہوتا تھا اتنا ہی حضرت حکم فرماتے تھے، مجاہدے کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انا لسنا کہیئتک انک تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے حبیب ہم آپ کی طرح تھوڑے ہی ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو مغفور ہے، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، اور جب آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ تھوڑی عبادت کر لو گے تو بھی چلے گا، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں مجاہدہ دو، ہمیں مجاہدے والے اعمال دو۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت غصے ہو گئے، یہاں تک کہ حتی مرت وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت نہیں چاہتے تھے کہ امت کو مجاہدے میں ڈالیں۔ ہمارے حضرت نے، حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے یہاں ایک جملہ ہم کو فرمایا تھا، اللہ کی نگاہ میں اور نبی کی نگاہ میں مجاہدہ مطلوب نہیں ہے، اتباع سنت مطلوب ہے۔ مجاہدہ مطلوب نہیں ہے، رات 2 گھنٹے عبادت کرنا مطلوب نہیں، 2 رکعت مختصر پڑھو لیکن سنت کے مطابق پڑھو۔ اتباع سنت شریعت کی نگاہ میں مطلوب ہے، مجاہدہ مطلوب نہیں ہے۔ اس بات کو بہت غور سے سمجھو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے مجاہدے تو غور کرتے ہیں لیکن سنت کا اتباع اس کے اندر نہیں ہوتا، اور ہمیں حضرت نے اس پر 2 واقعے سنائے تھے۔ میں دونوں واقعے نقل کر دوں، بات آئی تو فرمایا، علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد الجلیلہ میں جو تصوف کی کتاب ہے، فرمایا ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور تسبیح کا ثواب تقسیم کرنے لگے، ہر ایک کا نام بول رہے ہیں، تسبیح کا ثواب دے رہے ہیں۔ پھر دفتر بند ہو گیا، جانے لگے تو بزرگ دوڑے کہ بھائی تسبیحات تو میں بھی پڑھتا تھا، میرا نام آیا نہیں۔ فرمایا آج ثواب ان کو ملا جو سنت کے مطابق پڑھتے تھے، تم نے سنت کی رعایت نہیں کی ہے، تم نے چاہے لاکھوں تسبیح پڑھی ہے، وہ مجاہدہ ہے، آج اتباع سنت والے مطلوب ہے اللہ کے وہاں۔ اور دوسرا واقعہ حضرت نے سنایا، فرمایا شاہ توکل علی شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، دیوبند کے اندر خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب دیوبند تشریف لائے اپنے چاروں رفیق ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا خواب میں، شاہ توکل سائیں رحمت اللہ علیہ نے، سائیں ہم مانگنے والے کو کہتے ہیں، تصوف کا یہ لفظ ہے، سائیں اللہ والے کو کہتے ہیں، ہم مانگنے والے کو سائیں کہتے ہیں، سائیں اللہ والے کو کہتے ہیں۔ تو شاہ توکل سائیں رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضرت نانوتوی سے فرمایا کہ چلو آئے ہیں حضرت ملنے کے لیے، ہم چلے، دونوں چلے۔ شاہ توکل جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ تو میں نے میرے کانوں سے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب سے بھی سنا تھا۔ وہ بزرگ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، حضرت نے مصافحہ فرمایا، قریب میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے تو حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو شاہ توکل علی سائیں کھڑے ہوئے، فرمایا حضرت جتنی محبت جذبات میں آیا اتنی محبت میں قاسم نہیں آیا، آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ گود میں بٹھایا۔ تو حضرت نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میں وہاں قدم رکھوں تاکہ برکت مل جائے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے، نبی کی زندگی پر زندگی رکھ دو گے یقیناً نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ اتباع سنت مطلوب ہے شریعت میں، مجاہدے مطلوب نہیں ہے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق۔ فرمایا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہم تو آپ کی طرح نہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے مجاہدے والا عمل دیجیے۔ فغضب رسول، حضرت غصے ہو گئے اور چہرے انور سرخ ہو گیا اور فرمایا انا اتقاکم واعلمکم باللہ،
سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، اور جب میں اتنے تقوی والا ہو کر اتنا مجاہدہ نہیں کرتا تو تم کیوں اتنا مجاہدہ کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے شریعت میں اتباع نبوی مطلوب ہے، نبی کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، کوئی کرامت، وہ ہواؤں میں نہ اڑے، وہ پانی پر مسلح نہ بچھائیں، اور وہ کوئی کرامت نہ بتائیں، لیکن اس کی زندگی سنت نبوی پر چل رہی ہے، تو گواہی دو کہ وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے۔ اتباع نبوی اصل چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو لائیں، اس پر چلیں، فکر کریں اس بات کی کہ ہماری زندگی حضور کے نقش قدم پر چلنے والی بنے۔ تو اگر کمال کے اعتبار سے دیکھو تو آپ سے بڑھ کر علم کس کے پاس، آپ سے بڑھ کر تقویٰ کس کے پاس، آپ سے بڑھ کر تقدس، ورع، پرہیزگاری۔ آپ کے زمانے کے دشمنوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، ساحر کہا، لیکن کسی نے کسی گناہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ مقدس ترین الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن گواہی دے، اپنے تو چائے پینے کے لیے گواہی دیا ہی کرتے، اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ تو چائے پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے گواہی دیا ہی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو آج دوستو دشمن کا پہچاننا مشکل ہے، جس کی گزری جاتی ہے اسی کو ٹھنڈی لگتی ہے۔ پیسوں کے زمانے میں سب آپ کے دوست بنیں گے، اور جہاں حالات آئیں گے کہ دم دبا کر ایسے بھاگیں گے کہ آپ کے چہرے تک کو دیکھنے نہیں آئیں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، ان مسائل کو سمجھو، ہر ایک کو اپنا نہ سمجھو، ہر ایک کو اپنا نہ سمجھو، اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرو، اپنی زبان کو پھونک مار مار کر استعمال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی ہی تمہارا دشمن ہو اور دوستی کی شکل میں تمہارے سامنے آیا ہوا ہو۔ تو اگر کمال کے اعتبار سے تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو خاتم الرسل بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، اس سے بڑھ کر کمال کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں۔ ہم جہنم میں تھے، ہم کو نکال کر جنت کا راستہ بتایا، ہم غلط راستے پر تھے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا۔ یہ تو دنیا کے اندر وہ ہمارے لیے رو رو کر گیا، وہ ہمارے لیے ایڈوانس میں قربانی کر کے گیا، وہ عرفات کے میدان میں آنسو بہا کر گھنٹوں ہمارے لیے رو کر کے چلا گیا۔ وہ آنے والی امت کو مسلم کی روایت میں ہے کہ بھائی کہہ کر گیا کہ میری آنے والی امت جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا وہ میرے بھائی ہیں۔ اور صحابہ نے کہا ہم نہیں ہیں، فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے اپنی آنے والی امت کو یاد کیا۔ اور اتنے پر بس نہیں، قیامت کے دن بھی حال یہ ہوگا، قیامت کے دن بھی کہ صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، فرمایا آدم یوں کہیں گے کہ آج میری ذات کی فکر ہے نفسی نفسی، اور نوح کہیں گے آج میری ذات کی فکر ہے نفسی نفسی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم سب کے سب کہیں گے ہماری ذات کی فکر ہے، ہمیں کون چھڑائے گا، ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں، ہم تو اپنی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یا رب نفسی نفسی، وہیں پر ایک کونے سے آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی 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 امتی۔ جب امت نگاہ اٹھائے گی تو دیکھے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میدان حشر میں بھی اپنی امت کی فکروں کو لے کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اللہ کی تعریف کر کے اپنی امت کو لے کر کے جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ اگر جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو تو آقا سے ہونی چاہیے، کمال کی بنیاد پر ہو تو آقا سے ہونی چاہیے، اور احسان کی بنیاد پر ہو تو آقا سے ہونی چاہیے۔ وہی ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے محبوب کے طریقے پسند ہوتے ہیں۔
ہر ایک کو اپنے محبوب کے طریقے پسند ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنے محبوب کے طریقے پسند ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف اتنا ہی تو اللہ نے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی، اتوکل علی واعوذ بک علی غنمی ولی فیہ، فرمایا اتنی لمبی چوڑی تقریر، فرمایا محبوب سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایسا موقع میں اپنے طلباء کو جب یہ آیت آتی ہے نا کتاب التفسیر میں، تو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ فاسق محبتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بیجو اور کچھ کہنا ہے، اور دوسرا وہ بیجو میں 1 گھنٹہ نکال دیتا ہے، یہ بیجا اور جو ہے نا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب دنیا کی فاسق محبت میں گھنٹوں باتیں کرتا ہے، رب العالمین سے باتیں کرنے میں کیسے مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یوں کہلوایا، میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو سناؤ، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالقیام، قیام کے ذریعے سے، اور کبھی فرمایا بالقلوب، قرات کے ذریعے سے، اور کبھی فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے تلاوت کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، حافظ صاحب فرماتے یوناجی کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا، اور مناجات بولتے چپکے باتیں کرنے کو، فرمایا مناجات کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ جب تو نماز میں کھڑا ہوا تو یاد رکھ آقا اور رعایا کا مسئلہ نہیں ہے، محب اور محبوب کا مسئلہ ہے، اسی لیے تو محبت سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اتنی بہترین بات فرمائے، ان المصلی یوناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے چپکے حافظ صاحب کے تو نقطے کبھی میرے دل میں آتا ہے، میں حافظ صاحب کے ایسے نکات کو جمع کروں۔ وہ جو جب روایت آئی کہ مرغا جب بولتا ہے صبح کے موقع پر، دیکھ مرغا جب بولتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا کرو اس موقع پر۔ مرغا جب بولتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ مرغا سے بولنے کی وجہ سے نہیں، وہ تو دن بھر بھی بولتا رہتا ہے، وہ مرغے کے بولنے کی بنیاد پر نہیں، اصل میں مرغا صبح میں بولتا ہے اس لیے کہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سحری کے موقع پر، تہجد کے موقع پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان فرشتوں کو دیکھ کر مرغا بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو یوں کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی نزول ملائکہ کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ تو ہے روایت بخاری شریف کی۔ حافظ صاحب اس پر نقطہ لکھتے ہیں، فرمایا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں ملائکہ کے نزول پر، ملائکہ مقدس ہے، پاکیزہ ہے، ان کے نزول پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ معلوم ہو گیا اللہ والوں کی آمد پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر تمہارے گھر کوئی اللہ والا آ جائے، اس کی وساطت سے دعا کر لینا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ نقطہ اس حدیث شریف کے ذیل میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمارا آئیڈیل امام، رہبر، پیشوا، مقتدی، رہنمائی کرنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ذات گرامی کی میں نے لمبی چوڑی حدیث شریف ہے جو حدیث قدسی ہے، جس کے اندر معانی کو انکا فرمایا اللہ جل شانہ نے، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یا عبادی، میں اس کا ترجمہ کر کے مختصر تشریح حالات کے مطابق کر دوں، فرمایا یا عبادی، اور میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ برما کے حالات، فلاں کے حالات، فلاں کے حالات اللہ ظلم کر رہا ہے، نہیں، اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے، انسانوں کے اعمال ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ بدر کے بعد میں فرمایا اگر اللہ کی مدد کو لینا ہے تو 3 کام کرنا، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے مانگنے کا اہتمام رکھنا، اس لیے کہ جس دن بدر کا معرکہ پیش آنے والا ہے اس دن مشرکین کی طرف سے نکارے بج رہے ہیں۔ یہ جنگ شروع کرنے کا طریقہ تھا اس زمانے میں، نکارے بج رہے ہیں، جیسے ڈھول ہوتے ہیں نا، نکارے بجاتے تھے۔ جنگ کیسے شروع ہوتی تھی؟ پہلے وہ نکارے بجاتے،
پھر دوسری پارٹی والے نکارہ بجا کر جواب دیتے، یعنی ہم تیار ہیں۔ اب مشرکین نکارے بجا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے، امیر ہے، امام ہے، تشریف نہیں لائے، صفیں بن چکی ہے صحابہ کی، حضرت تشریف نہیں لائے۔ پھر وہ نکارے بجا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں، پھر نکارے بجا رہے ہیں، تو صدیق اکبر خیمے میں تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں حضرت کو دیکھا کہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں یوں، اور حضرت دعا میں مشغول ہیں اور ہاتھ اتنے اٹھے ہوئے ہیں، انتہائی تواضع کے ساتھ دعا میں مشغول ہے، اور دعا کے کلمات بخاری شریف میں ہیں، اے اللہ چھوٹی سی جماعت کو لے کر میں آیا ہوں جو بے سامان کی ہے، اللہ اگر تو یہ چاہتا ہو کہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام باقی نہ رہے تو میری اس جماعت کو تو ختم کر دینا۔ کس تواضع سے مانگ رہے ہیں، کس تواضع سے، کس عاجزی سے، اور چادر پیچھے گر گئی، اور صدیق اکبر نے چادر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس بس اللہ نے سن لیا آپ کی۔ اب اللہ کے نبی نکلے اور نکارہ بجایا، تعلیم دی امت کو تقوی، صبر اور اللہ سے مانگنا، یہ تین کام ہوں گے، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ تقوی ہمارے پاس، نہ صبر ہمارے پاس، اور اگر صبر ہے بھی تو اطاعت والا صبر نہیں، اور نہ اللہ سے مانگنا ہمارے پاس۔ میرے بھائیوں، مانگنے کے طریقے ہیں، مانگنے کے طریقے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کو تعریف بہت پسند ہے، اس کے بعد نبی پر درود بھیجو، خوب درود بھیجو، اور اس کے بعد ذرا اپنی کارگزاری سناؤ، ہاں ذرا ہوجاری کرو، اپنی کارگزاری سناؤ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مجھے اگر ضرورت پڑی مولوی صاحب سے پیسہ مانگنے کی تو میں مفتی صاحب کے سامنے جا کر اپنی ساری عزت کو کھول کر رکھ دیتا ہوں اور اپنی ساری عزت کو پامال کر دیتا ہوں، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، میری بیوی نے ایسا کیا، میرے بچے نے ایسا کیا، میرے گھر میں یہ ہو گیا۔ میں چند کوڑیوں کے خاطر اپنی عزت کو ان کے سامنے ڈال دیتا ہوں۔ پھوٹی قسمت ہماری کہ ہم اللہ کے سامنے اس طرح ہو جانے سے مانگتے ہی نہیں، ہمارے پاس مانگنے کا وہ طریقہ ہی نہیں۔ نمازوں کے بعد ہماری دعاؤں کو دیکھ لو، کہاں ہمارا وہ اہتمام ہے، کہاں وہ سلیقے اور طریقے ہیں اللہ سے مانگنے کے۔ حضرت نوح اپنی کارگزاری سنا رہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم۔ اللہ نے ان کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، میں نے ان کو علانیہ بلایا، خلوتوں میں بلایا، میں نے ان میں عمومی گشت کیا، خصوصی گشت کیا۔ اے اللہ میں ان کو رات دن بلاتا رہا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی، اپنے چہروں پر پردہ کپڑا ڈال دیا، میری بات انہوں نے نہیں سنی، میں نے ان کو یہ لالچ بھی دی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ اللہ ایک نہیں سنی، میں تھک چکا ہوں، اب تو ان سے 950 سال ہو چکے ہیں، کفر کا مہر ان پر لگ چکا ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ کارگزاری کے بعد دعا آ رہی ہے، پہلے کچھ کارگزاری تو سناؤ، کچھ آہوجاری تو کرو اللہ کے سامنے، کچھ حالات تو اپنے اللہ ہم بہت مجبور ہے، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہے، اللہ چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہے، صرف لا الہ الا اللہ ذریعہ دشمنی بنا ہوا ہے۔ اپنی بے بسی اور بے کسی کو سناؤ اور پھر اللہ سے کہو، خدا پاک کی قسم وہ اللہ مدد کر دے گا۔ بدر کے واقعے نے بتایا 3 کام ہوں گے، نصرت اترے گی۔ احد کے واقعے نے بتایا بغاوت نبوت کرو گے، آئی ہوئی مدد بھی چلی جائے گی۔ یہ احد کے واقعے نے بتایا۔ احد میں کامیابی ہاتھ آ گئی تھی، لیکن جن صحابہ کو پہاڑ پر کھڑے کیے وہ نیچے اتر آئے، نبی کی بات کو نہیں مانا، آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل گیا۔ احد کے میدان نے ہم کو یہ تعلیم دی، اگر نبی کی بات کو نہیں مانو گے، آئی ہوئی اللہ کی طرف سے رحمتیں وہ واپس چلی جائے گی۔ اور حنین کے واقعے نے بتایا اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو ورنہ خدا کی طرف سے مار اتر سکتی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم
فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اپنی زبان پر ذرا سا بڑا بول آ گیا اور صحابہ نے کہہ دیا آج ہم اتنی میجورٹی میں ہیں کہ اب ناکام نہیں ہو سکتے. اپنی ذات پر تھوڑا سا بھروسہ آیا اور اللہ سے بھروسہ ہٹا تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے شکست دلا دی. اس لیے اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی زبان کو جس طرح چاہے استعمال نہ کرنا. 3 واقعوں سے ہمیں 3 طرح کی تعلیم ملی ہے. اللہ کرے ہم سیرت مقدسہ کو سمجھنے والے بنے. سیرت میں ہمارے لیے سب کچھ ہے، سیرت میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. وجعلت بینکم محرما، اے لوگوں تم نے بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا، تم بھی کسی کو نہ مارنا، نہ ستانا، نہ عزت لوٹنا، نہ پامال کرنا کسی کو، نہ ذلیل کرنا کسی کو. وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، تم ظلم نہ کرنا آپس میں. آگے اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفت اپناؤ. جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو ہم کیوں ظلم کریں؟ آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اپنے بھی پرائے بھی ظلم سے بھری ہوئی ہے. آگے فرمایا یا عبادی انکم ضالون، میرے بندو تم گمراہ تھے. فاہدیتہ، میں نے ہدایت دی. فاستہدونی، مجھ سے مانگو ہدایت، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. اشارہ کر دیا ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، مانگو گے میں عطا کروں گا. بلا مانگے زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں ڈال دے گا. ہم تو یہ مقصد دعا کرو، مقصد ارے دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے. صرف دعا دعا دعا، دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے. ذرا اپنے بچوں کی تربیت بھی تو کرو پہلے اور پھر دعائیں کراؤ. اگر دعا ہے اور تربیت اولاد ہے جس کو دوا کہا گیا پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بچہ ہی نیک بننا نہ چاہے تو اللہ زبردستی تھوڑے ہی بنا دے گا اس کو. فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو میں عطا کروں گا. یا عبادی انکم جائعون، میرے بندو تم بھوکے ہو. الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اشارہ کر دیا کہ تمہارا معبود اور تمہارا رزاق وہی ہے، اس سے مانگو. اسی لیے اس نبی نے عجیب عجیب دعائیں سکھائی ہم کو کھانے کے بعد. غیر مغفی ولا مغفور ولا مودع ولا مستغن عنہ یا ربنا. ہائے ہائے، ایک ایک کلمہ جو استعمال کیا ہے نبی نے. بھوک لگی تھی تو کہیں سے بھی پلیٹ تلاش کر کے لے آئے اور کھانا نکالا، اور جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو یوں ہٹا دیا. اب یہ ہٹانا اعراض کی دلیل ہے. تو نبی نے جملہ ہمارے پاس بلوایا کھانے کے بعد، غیر مغفین، اے اللہ میں نے اس لیے نہیں ہٹایا کہ میں اس سے اعراض کر رہا ہوں، پیٹ بھر گیا اس لیے ہٹا دیا. ولا مغفورن، اے اللہ میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں تیری، میرا ہٹانا ناشکری کے لیے نہیں ہے. ولا مودع، اے اللہ میں کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پھر ضرورت پڑے گی شام کو. ولا مستغنی، اور اللہ میں بے نیاز نہیں ہوں تجھ سے، میں تیرا محتاج ہوں، پھر شام کو مجھے ضرورت پڑے گی. ولا مستغنی عنہ یا ربنا. اگر کوئی آدمی ان کلمات کے ساتھ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، کیا یہ بات ہو سکتی کہ اللہ شام کو اس کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. فرمایا یا عبادی انکم عارون، تم ننگے، میں نے کپڑے تم کو دیے. تم تو بلا کپڑوں کے دنیا میں آئے تھے، کپڑے ہی کہاں تھے میرے آپ کے بدن پر؟ ہم تو بلا کپڑوں کے دنیا میں آئے تھے. کوئی کہے میرے باپ نے دیے، میری ماں نے دیے، تیرے ماں باپ کی کمائی اللہ کی طرف سے. اگر تیرے باپ کو اللہ فالج کر دیتا، لقوا کر دیتا، پاگل بنا دیتا، تیرا باپ کہاں سے کما کر لاتا؟ اللہ ہی دینے والا. فرمایا میں نے کپڑے تجھ کو پہنائے، میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھ کو عطا کروں گا. اسی لیے ہم کو یوں کہا گیا جب تم کپڑا پہنو، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی
وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اے اللہ میرے ننگے بدن پر تو نے کپڑا پہنایا اور مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے. وَأَتَجَمَّلُ، میں کپڑے نکال دوں ہم بدی معلوم ہوتے، کپڑوں کے ذریعے سے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں. فرمایا اے اللہ تو نے مجھ کو کپڑوں کے ذریعے سے خوبصورت بنا دیا. کیسے شکرانے کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے. یہ دعا اس لیے سکھائی ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تاکہ ہر موقع پر تم اللہ کے ذکر سے تازہ رہو، ہر موقع پر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھو. پھر آگے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دل میں بھی گناہ کرتے ہو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو. فاغفر لکم، اور میں تمہیں معاف کرتا جاتا ہوں. تم گناہ کرتے جاتے ہو میں معاف کرتا جاتا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. اور وہ رب کی معافی تو بڑی عجیب و غریب، بہت عجیب و غریب ہے. اس رب کی معافی تو شاید اتنا جلدی ہمارے باپ ماں بہن بھائی شوہر بیوی اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا جلدی مولا راضی ہو جاتا ہے. وہ 2-4 منٹ کے اندر راضی ہو جاتا ہے. 2-4 منٹ میں. شرط یہ ہے کہ دل سے رونا. ہمارے حضرت سے ہم نے ایک واقعہ بار بار سنا کہ ایک بزرگ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آواز آتی تھی لا نبے، تو کتنی محنت کر قبول نہیں. شاگرد نے بھی مرید نے بھی سنائی تھی تو مرید کہنے لگا حضرت جب قبول ہی نہیں ہے تو مصیبت کیوں اٹھا رہے ہو؟ جب قبول ہی نہیں ہے تو کیوں اٹھ رہے ہیں رات میں، یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ چھوڑو عبادت کو. فرمایا بیٹے تو نے بھی سنا؟ فرمایا ہاں میں نے بھی سنا. فرمایا بیٹے اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہو تو میں وہاں چلا جاؤں؟ تو بتا تو صحیح مجھے کہاں جاؤں میں اس کو چھوڑ کر؟ بس وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی، میں تو کرتا ہی رہوں گا. تو غیب سے آواز آئی جو رومی نے نقل کی ہے کمالس گرچے ہنر نیس، کمالس گرچے ہنر نیس، کمال قبولس گرچے ہنر نیس، تیری عبادت قبول ہے اگرچہ تیری عبادت میں کوئی خوبی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں سوائے رب نیس، اس لیے کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب نہیں. جب تو نے میرا اعتراف کر لیا تو اب میں تیری ٹوٹی ہوئی عبادت کو بھی قبول کر لوں گا، پھوتی ہوئی عبادت کو بھی قبول کر لوں گا. میرے بھائیوں وہ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہتا ہے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. پھر آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو لن تبلغوا ضرری، تم میرے نقصان پر نہیں پہنچ سکتے ہو. سارے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے ہو. فتضروا ولن تبلغوا نفعی فتنفعکم، تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تم نہیں تم خود ہی محتاج ہو، تم مجھے کیا نفع پہنچاؤ گے؟ نہ تم سے نفع پہنچ سکتا ہے نہ تم سے نقصان پہنچ سکتا ہے. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں. آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے جن اور انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں. اور فرمایا سألونی، مجھ سے مانگو اور میں تمہیں تمہارے سارے تقاضوں کو پورا کروں. ما نقص من ذلک ما نقص فی ملکی، میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی ہے الا المخیط ادخل فی البحار، اگر سمندر میں فی البحر سمندر میں داخل کی جائے سوئی کو اور اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. پھر آگے فرمایا یا عبادی ہی اعمالکم، تمہارے یہ اعمال ہے جو تم کر رہے ہو. انا محصیکم، میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو. یہ جو تمہارے اعمال ہے میں اس کو خوب دیکھ رہا ہوں. فأوفیکم، میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا. آگے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے خیر والا عمل کیا، ان عملتم خیرا فیحمد اللہ، اگر تم سے اچھا عمل ہوا
نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، خیر خائی ہو گئی، صلح ہو گئی، داد و دیش ہو گئی، مدد ہو گئی، کسی کی صلح کرا دی، فیحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو. وَإِنْ عَمِلْتُمْ غَيْرَ هَذَا، اور اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ کیا یعنی گناہ کا کام کیا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اللہ کو برا نہ کہنا حالات کے آنے پر، اپنی ذات کو برا کہنا کہ تمہارے اعمال ہے جو ان حالات کو لے کر آئے ہیں. میں نے اس روایت کو اس وقت اسی لیے تلاوت کیا کہ اس وقت کے حالات ہمارے لائے ہوئے، دنیا کے یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، نبوت سے دور، سنتوں سے دور، اللہ سے دور، قرآن سے دور، تقوی سے دور، ورع سے دور، پرہیزگاری سے دور، نمازوں سے دور، شریعت سے دور. یہ ہماری زندگی ہے. آپ نماز کے بعد میں دیکھ لو کہ 10% نمازی ہے، 90% بے نمازی. اور جو نمازی ہے حضور قلبی نہیں، نہ قیام میں حضور قلبی ہے، نہ سجدے میں حضور قلبی ہے. ایک لمحہ ہمارا نماز کا نہیں گزرا کہ جس میں اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر سجدہ کیا. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. تقوی کا عالم یہ ہے کہ میراث میں دیکھ لو، جائیدادوں میں دیکھ لو، پراپرٹیوں میں دیکھ لو، غیروں کی زمینوں کے حرف کرنے میں دیکھ لو، یتیم بیوہ مظلومین کے مکانوں کو لوٹنے میں دیکھ لو، مساجد مدارس کی زمین اوقات کی ہے اس کو بیچنے میں دیکھ لو. میرے بھائیوں، قدم قدم پر مسلمانوں کی غداریاں نظر آ رہی ہیں، قدم قدم پر مسلمانوں کی غداریاں نظر آ رہی ہیں. اس لیے ہمیں سچے دل سے توبہ کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے، اللہ کی نصرت اتر سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی اتباع کے جذبات اگر ہم بنا لیں گے تو آج بھی اللہ کی طرف سے حالات ہمارے لیے خوشگوار بن سکتے ہیں. اس لیے کہ رب بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، مدینے میں آرام فرمانے والے وہ ہمارے آقا بھی وہی ہے. اگر تبدیلی آئی ہے تو مجھ میں اور آپ میں تبدیلی آئی ہے، چونکہ ہم بدل چکے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے حالات کھڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں جگہ جگہ ہمیں ان باتوں کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے، ہمیں دین کی دعوت چلانا ہے کہ ہر انسان تقوی پر آئے، ورع اور پرہیزگاری پر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آئے، اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھے. چھوٹی نیکی کو بھی، بہت سے لوگ معمولی نیکی، شیطان ہمیں کیا پڑھاتا ہے، مثلا کیلے کا چھلکا پڑھاتا، اب میں اٹھانے جا رہا ہوں تو شیطان کیا کہتا ہے، ارے یار اتنے گناہ ہیں، اس نیکی سے کیا ہوگا، تو ہم چھوڑ دیتے. اور نبی کیا فرماتے، لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو. ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، رواه الترمذی. نبی مثال دے رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملے. میرے نبی کا حکم ہے کہ 10 من کھٹی غریبی کر مت ملو، جیسے دیویل پیے ہوئے ہو، ذرا ہنس کر ملو. گس میں کیا گئے کہ ساری امت کا بوجھ اسی پر آ گیا. 2 گھنٹے سبق کیا پڑھایا کہ ساری امت کا ٹینشن اسی نے لے لیا کہ ہنس کر بولنا بھی نہیں. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، نبی ہمیشہ اپنے صحابہ سے مسکرا کر ملتے تھے، محبت سے ملتے تھے، دلوں کو چھیت لیا کرتے تھے. فرمایا یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. نبی فرماتے اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. تم چھوٹی سمجھتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اسی پر تمہاری مغفرت کر دے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہوئی، وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. فرمایا حضرت کیا حالات ہوئے؟ تو حضرت نے فرمایا بہت بڑے آدمی ہیں سفیان ثوری، تو وہ مدرسے میں جا کر پوچھنا کتنے بڑے آدمی ہیں. محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے. امام ابو حنیفہ کے ہم زمان ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. فرمایا بڑی امیدیں لے کر گیا تھا کہ حدیث پر اللہ معاف کرے گا، تفسیر پر کرے گا، فقہ پر کرے گا، لیکن اللہ نے تو ان میں سے کسی کا تذکرہ بھی نہیں کیا.
کا تذکرہ نہیں، نہ حدیث نہ تفسیر نہ فقہ، کچھ نہیں۔ فرمایا سفیان تیرا ایک عمل ہے میرے پاس، میں اسی کی بدولت تجھے معاف کرتا۔ تو سفیان کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا وما ہی یا ربی، وہ عمل کیا ہے جس پر تو میری مغفرت کر رہا؟ فرمایا تو ایک وقت حدیث لکھ رہا تھا تو نے روشنائی میں قلم بھگویا، اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا جو یوں ڈبو کر کے پھر لکھتے تھے، روشنائی میں قلم بھگویا اور قلم اٹھا کر لکھنے جا رہا تھا، اتنے میں مکھی آئی اور روشنائی پر بیٹھ گئی۔ تو نے سوچا شاید پیاسی ہے، چلو اس کو پی لینے دو۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی پھر اڑ گئی، پھر تو نے حدیث لکھنا شروع کیا، تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، اسی کی بدولت میں تجھے معاف کرتا۔ سفیان ثوری کی تفسیر حدیث فقہ سب ایک طرف رہا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ ہاں میرے بھائیو، یہ میرے نبی کے فرمان ہے، اگر اس طرح پر میری اور آپ کی زندگی ہوگی انشاءاللہ کامیاب ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے پھر ہماری زندگی گزری تو دنیا بھی حالات میں جائے گی، آخرت بھی حالات میں جائے گی۔ ہمارے حضرت کی ایک بات میں سناؤں، جب بخاری شریف میں ہم اس روایت پر پہنچے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال تقسیم فرما رہے تھے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو کر کہ حضرت آپ ان کو نہیں دیتے، یہ بھی تو مومن ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مسلم، بس ساتھ بیٹھ گئے، حضرت نے پھر بھی نہیں دیا ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ساتھ کرے، یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے، مومن ہے، فرمایا مسلم ہے، پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے، مسلم ہے، حضرت نے فرمایا مسلم، پھر بیٹھ گئے۔ چوتھی مرتبہ ساتھ کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا ساتھ تو جیسے مجھ سے لڑ رہا ہو اس کو دلانے کے لیے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، تو ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے دے رہا ہوں، اور جن کو تو دلانا چاہتا ہے اس کے ایمان پر مجھے یقین ہے کہ یہ پکا ہے، اس لیے مجھ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بہت فوائد نکالے ہیں محدثین نے۔ ہمارے حضرت نے یہاں ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا نبی مال بھی تقسیم کرتے تھے جنتی بنانے کے لیے، نہ کہ پارٹی بنانے کے لیے۔ نبی مال بھی تقسیم کرتے تھے جنتی بنانے کے لیے، پارٹی بنانے کے لیے نہیں کہ میری پارٹی میں آ جائے، میرا ہو جائے، اس لیے نہیں۔ اور اس پر حضرت نے جملہ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے، حضرت قدس سرہ نے فرمایا صاحب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت اور میجورٹی ہو جائے، اس لیے نہیں وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ میں اس تمنا کی بنیاد پر یہ تمنا کرتا ہوں، اور واقعتاً میں اپنے حضرت کا یہ جملہ جب سوچتا ہوں، میں آدی واسیوں کے محلوں سے جب میں گزرتا ہوں، جب بستیوں میں نکلنا ہوتا ہے اور آدی واسیوں کے محلوں سے جب گزرتا ہوں، وہ بیچارے جھونپڑوں میں رہتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں برتن دھوتے ہیں، ہماری گالیاں کھاتے ہیں، ہمارے تھپڑ کھاتے ہیں، ہم ذلتیاں برداشت کرتے ہیں۔ اس وقت رونا آتا ہے، اے اللہ تو ان کو ایمان دے دے، یہ تو دنیا کے بھی غریب ہے، ایمان نہ ملا تو آخرت کے بھی غریب رہے گی۔ اگر تو نے ان کو ایمان دے دیا تو اللہ دنیا کی غربت تو کسی طرح گزار لیں گے، آخرت میں تو کم سے کم جنت مل جائے گی ان کو، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کے دل میں یہ وزد ہونا چاہیے، یہ درد ہونا چاہیے امت سے متعلق۔ اگر یہ درد نہیں ہے تو وہ نبی کا وارث کہلانے کے قابل نہیں، وہ نیابت رسول کے لائق نہیں، جس کی آنکھوں میں امت کے لیے آنسو نہ ہو، امت کے لیے درد نہ ہو، امت کے لیے غم نہ ہو، ہر وقت میری اولاد کے لیے مانگنا، ہر وقت میرے ہی پیٹ کو پالنے کے لیے ساری کوششیں کاوشیں کرنا، ہر وقت میرا ہی مکان بن جائے اس کے لیے کوشش ہے،
اور امت کے لیے دو لفظ میرے لیے نہیں نکلتے، میرے دو قطرے آنسو کے نہیں بہتے، ہم کون سے وارث نبی ہیں؟ ہم کون سے نائب رسول ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ امت کا غم، امت کے درد کو اپنے دلوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امت کا درد لے کر، دعوت و تبلیغ کو لے کر امت میں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح راستے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی رہنمائی کے لیے ہمارے بزرگان دین مختلف فوقتر تشریف لایا کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب جو کتھور کے ہیں اور ضلع سورت کے صدر بھی ہیں، ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت پیش کی کہ حضرت ہمارا علاقہ جو ہے یعنی اس طرف کا آپ کی آمد سے اس وقت محروم ہے، آپ کی باتوں سے محروم ہے، آپ کے ملفوظات اور آپ کے مشوروں سے ہمارا علاقہ جو ہے بہت محروم ہے، اور اس وقت شیخ الاسلام کی نیابت اگر کوئی کر رہے ہیں تو آپ ہیں، آپ کی شخصیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت کے پاس چونکہ ساری تاریخیں بھری ہوئی تھی، حضرت نے پھر بھی 28 دسمبر دی اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا، کوشش کرو اس بات کی۔ حضرت نے فرمایا کوشش کرو کہ امت جڑنے والی بن جائے، امت اتفاق پر آ جائے، اتحاد پر آ جائے، آپس میں مل کر کے کام کرنے والی بنے۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی 28 دسمبر کو دے رہے ہیں، 2-2.5 مہینے ہیں، لیکن حضرت کی آمد بھی ہوگی، ہمارے بزرگوں کی آمد اسی لیے ہوتی ہے تاکہ امت کے اندر نبی کا درد و غم بھرا جائے، نبی کا قرن بھرا جائے، نبی کی ہمدردیاں بھری جائیں اور نبی کے آنسو ہمارے اندر بھرے جائیں۔ پوری دنیا کو اس وقت کچھ اچھے کلمات کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کلمات سے کسی کو تسلی ہو جائے۔ ہمارے حضرت کا ایک جملہ ہے، کسی جگہ ہم تعزیت کے لیے پہنچے، شیخ بیمار تھے، ویل چیئر میں ہم لے گئے، جب باہر نکلے تو حضرت نے فرمایا میری سکت اور ہمت نہیں تھی، لیکن اس لیے کہ ایک منزلہ سیڑھی چڑھ کے ویل چیئر لے جانا، فرمایا میری سکت اور ہمت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے آیا کہ باپ جوانی میں مر چکا ہے، بچے ہیں، تسلی کی ضرورت ہے، شاید میرے 2 کلمات سے بچوں کو تسلی اور صبر آ جائے اور ان کے صبر سے اللہ میری مغفرت کر دے۔ بہت بڑی تمنا ہے، بہت بڑی چاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کہیں دنیا کے حالات ہمارے ہی اعمال کی نحوست نہ ہو، اے اللہ ہم بگڑ چکے ہیں تو کہیں ہمارے اعمال کی نحوست سے بیچارے برما کے مسلمانوں پر حالات نہ آئے ہو۔ اے اللہ ہم تو اپنی ہی ذات کو برا کہہ رہے ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم تیرے باغی ہیں، ہم تیرے حبیب کے باغی ہیں۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ ہم عاصی ہیں۔ اے اللہ ہوس سے بھرے ہوئے ہیں، خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس تیرے دربار میں مانگنے کے لیے کوئی پیالہ بھی نہیں ہے، ٹوٹا ہوا عبادت کا پیالہ لے کر تیرے دربار میں معافی مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑھ کر کوئی ذلیل اس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، اللہ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے کہ مسلم کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے کاٹا جا رہا ہے، ایسے تو جانور کو بھی نہیں مارا جاتا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مربی، اے ہمارے رزاق، اے ہمارے آقا، اے حیات دینے والے، اے موت دینے والے، اے ہماری جانوں کے مالک، اے ہماری
بیویوں کے مالک، اے ہمارے بچوں کے مالک، اے کائنات کے مالک، ہم تجھ کو بلانے آئے ہیں، ہم تیرے دربار کے بھکاری بن کر آئے ہوئے ہیں، مجرم اور پاپی بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں اس وقت بہت فرعون بنے ہوئے ہیں، حامان بنے ہوئے ہیں، قارون بنے ہوئے ہیں، ستار بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ایک وہ فرعون تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں تھا، اے اللہ تو نے اس کو ڈبو کر موسیٰ اور موسیٰ کی امت کو خوش کر دیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت تو واقعے میں بھی رو رہی ہے، تیرے محبوب کی امت تو صبح بھی رو رہی ہے، تیرے محبوب کی امت تو شام بھی رو رہی ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی امت روئے میں گزار رہی ہے۔ اے اللہ، ان فرعونوں کو تو کب پکڑے گا، ان حمانوں کو کب پکڑے گا، ان شدادوں کو کب پکڑے گا، ان نمرودوں کو کب پکڑے گا؟ اے اللہ پکڑ لے، تو پکڑ لے، اے اللہ پکڑ لے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ مظلوموں پر رحم فرما، مظلوموں پر رحم فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما۔ اے اللہ برباد ہونے والوں کو آباد فرما۔ ان معصوم بچوں کا کون سہارا کرے گا؟ ان عورتوں کا کون سہارا کرے گا؟ اللہ ان بیواؤں کی دستگیری فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجڑے روحوں کو آباد فرما۔ اللہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کہا ہے، اللہ اتنا ہی تو ہمارا قصور ہے۔ تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے، اللہ ہماری عبادت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اگر تو اپنا عذاب اتار دے تو تیرا انصاف ہوگا، ہمیں تجھ پر کوئی اشکال نہیں۔ اے اللہ تیرے اعمال مصلحت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ تو دیکھ بھال کر سب کیا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن مالک تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی اپنی امت کے حالات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور تیرا نبی میرے اللہ وہ حد کے قائم ہونے پر روتا تھا، تو امت کے حالات پر کیسے نہیں ہوئے گا؟ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، مظلوموں کی مدد فرما دے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین جب ہم تیری نصرت رحمت مانگتے ہیں تو کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم نماز کو چھوڑنے والے ہو، تم میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ میرا ابو بکر عمر تھا، میرا عثمان علی تھا، سبھی ہے اللہ، لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے، ہم کہاں سے لائے ان کو؟ جیسے ہی ہے ہم ہی ہے، جیسے ہی ہے ہم ہی ہے۔ اے اللہ ہمارے کلمے کو تو سن لے، ہماری باتوں کو سن لے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، ذلتیوں سے ہم کو نکال دے، مظلومیت سے ہم کو نکال دے۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی اتنی مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، مسجونوں کو رہائی عطا فرما، قیدیوں کو نجات عطا فرما، علماء کو آبرو عزت سے بری فرما، آبرو عزت کی حفاظت فرما، پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، عوام خواص کی حفاظت فرما، مرد عورت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شرمندگی والے اعمال سے اور بے حیائیوں والے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پروگرام طے ہوا ہے اس پروگرام کو آسان فرما، اس پہ نصرت اور مدد فرما، بزرگوں کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو، ہماری جائز تمناؤں کو، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم